آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے نازل کیا قرآن، اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا۔ ہمارے باپ دادا جس کی پیروی کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو، باپ دادا نیک ہوں، ایمان والے ہوں، تو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جا کے یہ مشین والوں کو کہہ سکتا ہے باہر کہ خود نہیں، اگر سننا پڑھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو، اس وقت قرآن بیان ہو رہا ہے، تفسیر، شور نہ کریں، دروشی پڑھ لیں مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ ماں باپ یا پہلے ایمان والے ہوں، صحیح اعمال والے ہوں، تو ان کی پیروی کرنا بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا سامان ہے۔ ماں باپ دادا غلط ہوں، غلط عقیدے والے ہوں، تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ان کے باپ دادا مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگے ہم تو وہی کریں گے، ہم قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، ہم نبی کے مطابق نہیں کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادے کے مطابق کریں گے۔ تو شیطان ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ادھر ہی جائیں گے۔ بت پرستی جس کی عادت ان کو پڑ گئی تھی، ان کا ہم وہی کریں گے، ہم بتوں کی پوجا کرتے آئے، ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہم وہی کریں گے۔ یہ استفہام انکار و تعجب کا ہے۔ اولو کان الشیطان، کیا پھر بھی اگر ان کو شیطان بلا رہا ہے دوزخ کی طرف تو پھر بھی، یعنی وہ تعلق جوڑ رہے ہیں جو ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، کچھ عقل کریں، کچھ ہوش کریں۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ سارے بت مل کر ایک مکھی بنانا تو دور کی بات، یہ سارے مل کر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے، پھر بھی ان کو عقل نہیں ہے، غور نہیں کرتے۔ یہ کس کی تابع داری کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاں تابع داری کا لفظ بولا جاتا ہے، اصل لفظ تابع ہوتا ہے، مگر اردو والے تابع دار بولتے ہیں۔ جی میں آپ کا تابع دار، حالانکہ تابع لفظ ہے، صرف دار نہیں ہوتا آگے، لیکن بولا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں کہ شیطان کس طرف بلا رہا ہے ان کو، اور یہ اسی طرف چلے جا رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی طرف، اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات کو مان نہیں رہے۔ اب یہاں میں نے چونکہ یہ بات آئی ہے، اس آیت کو لے کر کچھ لوگ سچے مسلمانوں کو بھی غلط کہنے لگ گئے، تو میں کچھ ایک دو باتیں آپ کو یہاں سمجھا دوں۔ کہتے ہیں دیکھو باپ دادے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے،
تو غلط باپ دادے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، صحیح باپ دادے کی پیروی، اونچی کہیے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارے باپ دادے مزاروں پہ جاتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، تم بھی شرک کر رہے ہو۔ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ کے وہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے باپ دادوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، تمہارے باپ دادے اگر غلط تھے تو تم کیوں ایسے ہو؟ تو وہ صحیح باپ دادے کی طرف بھی ایسا کہہ دیتے۔ مسئلہ تقلید، آپ بھی یہ لفظ بولیں، تقلید کا لفظ بولیے، تے قاف لام یہ دال، اب بولیے تقلید، یاد رہے گا؟ تقلید میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، آج یہ بات آئی ہے تو میں پھر کر رہا ہوں۔ لغت میں تقلید کے معنی دیکھیں گے تو کسی شے کو گلے میں ایسے ڈالنا کہ وہ آپ کے گردن کو گھیر لے، رسی لپیٹ لیں آپ تو وہ گردن کو گھیر لے گی۔ قلادہ، کھندنا بھی کہتے ہیں اردو میں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹوں والے اونٹ لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سر پر اس اونٹ کی رسی باندھ کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ باندھ لی ہوتی ہے، اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، قلادہ کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے عربوں کے سر پر دیکھا ہوگا وہ ایک رنگ سا پہنتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، کیونکہ یہ اونٹوں کے چرانے والے پرانے تو وہ اس کی نشانی ہوتی ہے ان کی۔ وہ تقلید اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کا قول بلا حجت قبول کرنا، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول کرنا، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ لفظی طور پر میں نے آپ کو بات بتائی۔ اب اصلی بات آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں۔ مثلاً آپ لوگ آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب نماز پڑھتے ہوئے میرے ساتھ ایسا کام ہو گیا تو کیا میری نماز ہو گئی؟ کوئی بھی بات آپ پوچھ لیں، روزے میں مجھ سے ایسا ہو گیا، نماز میں ہو گیا، فلاں تجارت میں، کوئی بھی مسئلہ معلوم کرتے ہیں، میں جو جواب دیتا ہوں وہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں جو جواب دوں گا وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو قرآن و سنت کی باتیں معلوم ہیں، میں اس سے جو معلوم کروں گا یہ مجھے بتائے گا، وہ قرآن حدیث کے مطابق بتائے گا، تو آپ مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقلید۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہاں لکھا ہے، کیا دلیل ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ کہ آپ کو یقین ہے میں جو جواب دوں گا وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس کام کو کہتے ہیں تقلید۔ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں، عقائد میں تقلید نہیں، مسائل میں ہوتی ہے۔ آپ کو جو چیزیں پیش آتی ہیں مسائل میں، اس میں تقلید ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی۔ عقائد میں پیروی ہوتی ہے، تقلید ہوتی ہے تو فقہی فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ جو تقلید کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوہرائیے، یاد ہو جائے آپ کو۔
عمل کیا ہے؟ تقلید، تقلید کرنے والا مقلد، جمع ہوگی مقلدین۔ جو تقلید نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں غیر مقلد، کہ یہ تقلید نہیں کرتا۔ اب آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دوں، کسی شخص کو دین کا سچا عالم مان کر، یقین ہو کہ یہ دین کا سچا عالم ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا، مسئلہ معلوم کرنا، وہ جو جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا، یہ ہے تقلید۔ جب اس کو دین کا سچا عالم مان لیا تو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو ایسا وہ پوچھے جس کو پتا ہو اور جو سمجھتا ہو۔ مثلا میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، لائیے، مہربانی۔